اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے تھے کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہترین ثواب ملتا۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک دکھ دینے والا عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خاص کر دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ سنو، جو شخص ایمان کو کفر سے بدلے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب کے بہت سے لوگ اپنے حسد کی وجہ سے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی تمہیں ایمان سے پھیر کر کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی محض خیالی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ ہاں سنو، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، فرما بردار بن جائے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی بنیاد پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، مشرکین نے۔ پس اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ان لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ یعنی توجہ ہے۔ یقیناً اللہ وسط والا اور علم والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اسی کی ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھیں۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ یقیناً ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں صاف صاف بیان کر دی ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ نصرانی، جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان پانے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو
जो मैंने तुम पर इनाम की, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ काम ना आएगा, न किसी से कोई फिदिया बदला कबूल किया जाएगा, न उसे कोई सिफारिश नफ़ा देगी और न उनकी मदद की जाएगी। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों से आजमाया और उन्होंने सब को पूरा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। अर्ज़ किया, और मेरी औलाद में से भी? फरमाया, मेरा ये वादा जालिमों से नहीं है। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया कि तुम मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो, और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। और जब इब्राहीम ने कहा कि ए परवरदिगार, इस जगह को अमन वाला शहर बना और इसके रहने वालों को जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों फलों की रोज़ियाँ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूंगा, फिर उन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा, और वो पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि ए हमारे रब, तू हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ए हमारे रब, हमें अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना इताअत गुजार रख, और हमें हमारी इबादत के तरीक़े सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ए हमारे रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही गलबे वाला और हिकमत वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से वही मुंह मोड़ेगा जो खुद बेवकूफ़ हो। हमने तो उसे दुनिया में भी बरगुज़ीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकोकारों में से है।